روضہ اطہر بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا محمد ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے لیکن رب کا شریک نہیں ہے۔ قرآن پڑھی اللہ نے ونڈ پائی کہ میرا محمد میرا شریک نہیں ہے، میرا عبد ہے، میرا بندہ ہے، میرا رسول ہے، میرا پیارا ہے، میرا حصہ نہیں ہے، میرا جز نہیں ہے۔ میری اور پیغمبر کی ذات رب نے وضاحت کی ہے کہ میری ذات اور ہے، پیغمبر کی ذات اور ہے۔ عیسائی کیوں کافر ہو گئے؟ انہیں عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی ذات کو ایک قرار دیا۔ یہودی کیوں کافر ہو گئے؟ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ اور عزیر کی ذات کو ایک قرار دیا، کہا یہ اللہ کا جز ہے، یہ اللہ کا بیٹے، وہ کافر ہو گئے۔ اور کدے کدے میں سوچنا بھائی یہودیاں نوں تے مغالطہ لگ سکتا ہے، انہاں دے مغالطے دی کوئی سمجھ بھی آندی۔ کیوں کہ عزیر علیہ السلام گھر چوں نکلے، پنڈ چوں نکلے، رات موت آ گئی۔ قرآن پاک ہی واقعہ تفصیل موجود، 100 سال موت دی حالت جنگل درخت کے نیچے 100 سال لئی موت آئی۔ 100 سال بعد دوبارہ اٹھ کے جب واپس آئے تو قوم نے کہا یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ اللہ کا جز ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ 100 سال چلا گیا تھا، پھر آ گیا۔ مغالطہ لگن دی کوئی وجہ تو معقول سمجھ آندی، چاہے وہ غلط بھی۔ سن لیجئے، اللہ کی ذات اور پیغمبر دی ذات ایک نہیں۔ یہودیوں کو مغالطہ لگا اس لیے کہ عزیر علیہ السلام فوت ہو کے 100 سال بعد واپس آئے۔ عیسائیوں کو کیوں مغالطہ لگے؟ کہ انہوں نے نبی دا باپ ہی باپ کوئی نہیں، تاہیں جو اکٹھے ہو کے آئے سن نا ایک پر یہودی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک سوال کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو سوال۔ کہنے لگے بیج تو بغیر درخت پیدا ہو سکتا ہے؟ کیوں یہودیاں دا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، نعوذ باللہ۔ یہودیوں کا یہ مذہب ہے، وہ سیدہ مریم علیہ السلام کو بدکارہ عورت سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو کہنے لگے بیج تو بغیر درخت پیدا ہو سکتا ہے؟ سوال پوچھنا حضور کل بہادر فرمان گے کہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو کہیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے میں پیدا ہو گئے، پھر تمہارا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ جب پہلی باری درخت جمع آئی وہ بیج کوئی نہ آئی۔ پہلا درخت چلو سمجھ، دوجہ درخت سمجھ آؤں وہ بیج نہ لایا ہے، تو پہلا جدو انہوں نے کہا نا با پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں پیدا ہو گئے؟ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم۔ اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ تسی اسی عیسیٰ دا باپ دس دیں، تسی آدم علیہ السلام دا دس دیں۔ یہ آدم علیہ السلام بغیر باپ تو بغیر ماں تو پیدا ہو سکتے رہے، عیسیٰ ابن مریم بھی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم۔ آدم علیہ السلام اوپر رہے پھر زمین تے آئے، پہلے اوپر رہے پھر زمین تے آئے۔ عیسیٰ ابن مریم پہلے زمین تے آئے پھر کدھر گئے؟ جی میں آدم علیہ السلام جتنے رہنا تھے عیسیٰ ساڑھے نبی عیسیٰ علیہ السلام تے رہنا ہے نفر۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم۔ فرما تسی آدم علیہ السلام دا باپ دسو، عیسیٰ ابن مریم دا باپ دسی۔ یہ آدم علیہ السلام اللہ نے اپنے امر نال حکم نال پیدا کر لے، عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ دے امر نال حکم نال پیدا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرے، اللہ کسی چیز دا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی باپ دا محتاج نہیں، بغیر باپ تو آدم علیہ السلام نے بنایا ہے، اور انہاں دی ماں بھی کوئی نہیں، بغیر ماں تو بغیر باپ تو اپنے ہاتھ نال بنا دیتا ہے۔
اللہ نے اپنی قدرت دا منظر دکھایا ہے۔ پھر اللہ پاک نے حوا علیہ السلام نو بعد پیدا کر کے دسیا میں عورت دا محتاج بھی نہیں۔ آدم علیہ السلام دی بائیں پسلی دے وچوں حوا علیہ السلام نو بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام نو بغیر باپ تو بغیر ماں تو، سیدہ حوا نو بغیر عورت تو، عیسی ابن مریم نو بغیر باپ تو پیدا کر کے دسیا ہے میں کسی چیز ابھی محتاج نہیں، لیس کمثلہ شیء، دی مثل کوئی چیز نہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ واسطے مثالاں خبردار بیان نہ کرنا۔ اگر اللہ دا کوئی شریک ہوتا تو محمد مصطفیٰ ہوتے، اگر اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہوتی۔ اگر پیغمبر نہیں پھر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بذات فرمائی ہے یہودیاں نو تے مغالطہ لگے ہے، عیسائیاں نو بھی مغالطہ لگے ہے، مغالطہ لگن دی وجہ میں قرآن اندر موجود ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہنا توانوں کیوں مغالطہ لگے ہے؟ لوگوں توانوں کیوں مغالطہ لگے ہے؟ ساڑھے نبی دے ماں بھی ہے، ساڑھے پیغمبر دا کچھ ہی بولیے باپ بھی ہے، آپ دے والدین کریمین بھی نے، توانوں کیوں مغالطہ لگے ہے؟ پیغمبر علیہ السلام پیدا بھی ہوئے نے تے آپ دی ولادت دن بھی مناندے ہو، پھر کیوں آندے ہو کہ اللہ دا حصہ نے، اللہ دا جز نے؟ وہ تے آندے ہو عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ دا بیٹا، ایسا ہی کہندے سن عیسیٰ ابن وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ دا بیٹا ہے۔ تساں کیوں کہ نور من نور اللہ، کہ اللہ دے نور دا جز ہے، اللہ دے نور دا حصہ ہے۔ سن لیجئے ہمارے پیغمبر کی ماں موجود ہے، باپ موجود ہے، شجرہ نسب موجود ہے، آپ کا خاندان موجود ہے، آپ کی ولادت موجود ہے، آپ کی میلاد پاک موجود ہے، آپ کا پیدا ہونا موجود ہے، آپ کا بچپنا موجود ہے، آپ کا سیدہ حلیمہ کے ہاں دودھ پینا اور رہنا موجود ہے، آپ کے بچپن کے سفر موجود ہیں، آپ کے مدینہ جانا موجود ہے، واپس آنا، راستے میں ماں کا فوت ہونا موجود ہے۔ پیغمبر کی بشریت میں اللہ کی ذات سے الگ مخلوق ہونے میں کیا شک ہوا ہے؟ اللہ کا جز نہیں، اللہ کا حصہ نہیں۔ سن لیجئے میرے محمد جیسا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں، لیکن میرا محمد اللہ کا شریک نہیں، اللہ کا جز نہیں، اللہ کا حصہ نہیں، اللہ کے نور سے الگ نہیں ہوئی ہے۔ کیوں لم یلد ولم یولد، یہ رب کی شان نہیں ہے کہ اس کے نور سے کوئی چیز پیدا ہو، نہیں۔ یہ قرآن کو مخلوق کہنا حرام ہے، کفر ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ جو اللہ کلام کرے، جو اللہ کلام کرے اس کو مخلوق کہنا حرام ہے۔ اور اگر اللہ پیغمبر اللہ کے نور سے پیدا ہوتے تو پیغمبر مخلوق نہ ہوتے، پیغمبر مخلوق ہیں، پیغمبر پیدا ہوئے، پھر آپ نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، جوانی کے بعد آپ کے نکاح ہوئے، نکاح پاک کے بعد آپ کی اولاد ہوئی، 4 بیٹیاں 3 بیٹے ہوئے، پھر آپ کے داماد بنے، آپ کے سسرال بنے۔ میرا سوال ہے جب آپ کے والدین بشر ہے، آپ کی اولاد بشر ہے، آپ کے نواسے بشر ہیں، آپ کی نسل پاک بشر ہے، آج بھی حضور کی اولاد دنیا میں موجود ہے، اس لیے کہ دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا، پیغمبر کی نسل پاک قیامت تک رہے گی۔ حضرت حسن کی اولاد سے مہدی نے پیدا ہونا، اس کا مطلب ہے سادات دنیا میں موجود ہے، سارے کے سارے بشر ہیں۔ سیدنا علی بشر ہے، فاطمہ الزہرا بشر ہے، رقیہ بشر ہے، ام کلثوم بشر ہے، سیدہ زینب بشر ہے، خدیجہ بشر ہے، امی عائشہ بشر ہے، آپ کے داماد عثمان بشر ہے، ابو العاص بشر ہے، سیدنا علی بشر ہے۔ پھر آپ نے کھانا کھایا اس لیے کہ بشریت کے لوازمات جو ہوتے ہیں وہ پیغمبر کی ذات پاک کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے لباس پاک پہنا، آپ کی پگڑی مبارک حق، آپ کا جوتا مبارک حق، آپ کا لباس مبارک حق۔ پھر آپ علیہ السلام بخار آنا، تکلیف آنا، صبر کرنا، پیغمبر کا غزوات میں جانا، جنگ لڑنا، زخمی ہونا، دندان کشید ہونا، خون پاک کا بہنا، پھر پیغمبر علیہ السلام پہ بخار آنا، آپ کو زہر آلود گوشت کافروں کا کھلانا، پھر آپ پہ زہر کے اثرات ہونا، بخار آپ پر چڑھنا، بخار کے 13 دن بخار میں رہنا، پھر سیدنا صدیق کا مصلی رسول پہ آنا، پیغمبر کا بیمار ہو کے آخری 12 ربیع الاول کو پیغمبر علیہ السلام سیدہ عائشہ کی سینے سے سر مبارک لگایا ہونا، اللہم بالرفیق الاعلی کہنا، پھر پیغمبر کا روح پاک کو قبض ہونا، پھر آپ کی میت پاک کے اوپر امی عائشہ کا چادر بچھانا، بچھا کر کے پھر آپ کو حضرت سیدنا علی عباس اور فضل بن عباس کا غسل دینا، غسل دے کے کفن پہنانا، کفن پہنا کے قبر پاک لاد والی بنانے والے کا آنا، لاد بنانا، قبر میں حضرت عباس و فضل علی کا اتارنا، سیدنا ابی ذر کا قبر پاک میں اتر کر کے پیغمبر علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگانا،
اور پھر آپ کے کفن پاک کو آپ کے لادے پاک میں اتار کے آپ کے اوپر پتھر رکھنا، مٹی ڈالنا، روضہ اطہر بنانا، اس بات کی دلیل ہے کہ میرا محمد ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے لیکن رب کا شریک نہیں ہے۔ میرا رب اپنی پوری مخلوق سے جدا ہے اور اپنے عرش پر بلند ہے، مخلوق اس کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتے تو محمد مصطفیٰ ہوتے۔